آج صبح سے بین الاقوامی میڈیا پر غزہ میں جنگ بندی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا اطلاعات ہیں؟ آپ وہاں پر گراؤنڈ پر موجود ہیں؟ جی دیکھیں، غزہ اور اسرائیل میں جو جنگ بندی کے حوالے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اس حوالے سے تو ہمارے پاس کوئی بھی تفصیلات اس وقت موجود نہیں ہے۔ البتہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلہ ہو سکتا ہے، اور جو ہماری اپنی جو ذرائع یہاں پہ ہم نے مختلف جو اسرائیلی صحافی تھے اور ان کے جو تھنک ٹینک سے ان سے بھی اس حوالے سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قطر حکومت ہے وہ حماس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور قطر حکومت کی طور پہ ان کے درمیان کچھ ایسے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ 50 یا 70-80 قیدیوں کو سٹیپ بائی سٹیپ رہا کیا جائے۔ یہاں پر اسرائیل میں بھی بہت سے فلسطینی قیدی موجود ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین ہیں، اور حماس کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے قطر کو کہ اگر ہماری خواتین کو رہا کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم خیر سگالی کے طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی رہائی عمل میں لا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت قریب ہے کہ شاید اس حوالے سے کوئی مذاکرات ہو پائیں اور قیدیوں کا تبادلہ ہو سکے، کیونکہ اسرائیلی حکومت پر اس حوالے سے بہت پریشر ہے۔ جہاں تک جنگ بندی کا سوال ہے، اس میں ہم نے اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی بات کی ہے، تو وہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو شروع کی تھی یہ حماس نے شروع کی تھی، اور اس میں بہت سے سویلین لوگ مارے گئے تھے۔ اس موقع پر ہم جنگ بندی نہیں کریں گے اور حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسرائیلی حکومت ہے، جو اپوزیشن ہے اور جو یہاں کی عوام ہے، وہ ایک ہی پیج پر موجود ہے، اور اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس وقت ان حالات میں جنگ بندی کرتے ہیں تو حماس دوبارہ بھی اس طرح حملہ کر سکتا ہے، ہماری سویلین کیجویلٹی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم یہ غلطی نہیں کریں گے اور ہم حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ طویل ہوتی ہے۔ اچھا یونس، یہ بتائیے گا کہ جو جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے غزہ میں، کیا اس سے بھی زیادہ وہاں پر حالات خراب ہیں؟ جنگ جس طرح طویل ہوتی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی حکومت پر پریشر بھی بڑھ رہا ہے، اور پریشر یہاں پہ دو طرف سے بڑھ رہا ہے۔ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ پریشر بہت بڑھ رہا ہے، اور وہ اپوزیشن پارٹی اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ یرغمالیوں کی جو فیملیز ہے اور سول سوسائٹی ہے، وہ حکومت پر پریشر ڈالی ہے کہ وہ یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کریں۔ دوسری طرف بین الاقوامی کمیونٹی بھی جو ہے وہ اسرائیل سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، اگر جنگ بندی نہ بھی کی جائے تو کم از کم غزہ میں جو امداد ہے اس کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائے۔ اس وقت غزہ میں جو ہے وہ خوراک، پانی کی قلت ہے، دوائیاں دستیاب نہیں ہے، اکثر اسپتال بند ہے۔ الشفا اسپتال میں بھی ہم جو سب سے بڑا اسپتال ہے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پچھلے 5 دن سے وہاں پہ اسرائیلی فوجی موجود ہے، اور اسرائیلی فوجی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں 15 کلومیٹر جو لمبی سرنگیں تھی وہ دریافت ہوئی ہیں، جہاں سے اسلحہ اور بارود ملا ہے، جبکہ حماس نے اس حوالے سے اس کی تردید کی ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حماس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں 15,000 سے زائد جو ہے وہ سول افراد جو ہے وہ ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اسرائیل میں جو ہے 1200 سے 1300 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ 200 سے زائد افراد اس ٹائم مغوی ہیں جو حماس کے زیر حراست ہے۔ ابھی تک جو ہلاکتوں کے حوالے سے، چاہے وہ اسرائیل میں ہو چاہے فلسطین کے میں ہو، اس حوالے سے ہمیں کوئی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ جو فگر ہے یہ ہم بین الاقوامی میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اوورآل ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جب اسرائیل میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہاں پہ عوام میں انتہائی غصہ پایا جاتا ہے حکومت کے خلاف، اور وہ اپنی حکومت سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ جو مغوی افراد ہیں ان کی رہائی کے لیے اقدامات کریں، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، جو یورپین پارلیمنٹ ہو گیا، UN ہو گیا، اور جو یورپین ممالک ہے، وہ بھی اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئے، غزہ میں جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو مشکلات ہے اس کو دور میں مدد دیں۔ اچھا یونس، اپوزیشن اور سول سوسائٹی سمیت یرغمالیوں کے اہل خانہ کی جانب سے بھی اسرائیلی گورنمنٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا صورتحال ہے اس وقت اسرائیل کی سڑکوں پر؟ دوسرے جو عالمی ادارے ہیں، یورپی ممالک، اقوام متحدہ، وہ بھی جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اسرائیل کے اندر کیا سچویشن ہے؟
जी बिल्कुल इसराइली यरगमालियों का मसला इस टाइम इसराइली हुकूमत के लिए सरफहरिस्त है। मैं इस वक्त तल अबीब में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप लगा है जहाँ पे यरगमालियों की फैमिली एहतजाज कर रही है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे आप इसराइल के किसी भी बड़े शहर में जाएँ, वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं और इसराइली वो फैमिली जिनके अफराद जो 200 से ज़ायद अफराद यरगमाली बताए जाते हैं, उनकी जो फैमिली हैं वो एहतजाज कर रही है। इसके अलावा अपोजिशन भी हुकूमत पर जोर दे रही है कि यरगमालियों के वापसी के लिए कोई भी इक़दाम किए जाएँ। आज यरगमालियों की जो फैमिलीज़ की है उनकी मुलाकात हुई थी यहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ और हमने देखा कि उसके बाद जो यहाँ पे जो यरगमाली की जो फैमिली थी वो नाराज़ दिखाई दे रही थी। जो इसराइली हुकूमत ये समझती है कि इस मौके पे अगर वो जंग बंदी करते हैं या हमास के लिए वो कोई नरम गोशा रखते हैं तो इससे वो मजबूत होंगे, जबकि यरगमाली की जो फैमिली के जो अफराद हैं वो ये कहते हैं कि इसराइली शहरी जो है उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का काम है और हुकूमत हर हालत में यरगमालियों को वापस लाने के लिए इक़दाम करें। यहाँ पे आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ यरगमाली की फैमिलियों ने मुख्तलिफ अंदाज से न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक के ज़रिए भी हुकूमत के साथ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ सिंगर हैं वो यरगमालियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। यहाँ पे इसराइल के तमाम बड़े शहरों में हम एहतजाज रिकॉर्ड होते देख रहे हैं। यहाँ पे मीडिया में सबसे बड़ी खबर यरगमालियों के हवाले से और इस वक्त हुकूमत के ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई देता है।